پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو تم، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو جاؤ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے، اور مت لو تم میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو اور تم جانتے ہو، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب کرتے ہو کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز بڑی گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک پڑھی گئی ہیں۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان پر اللہ کے انعامات کا بیان تھا۔ اب یہاں خاص طور پر ان کی اولاد میں سے ایک قوم کا ذکر ہے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو امت محمدیہ سے پہلے اللہ کی منظور نظر تھی۔ ان میں اللہ نے تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا کیے، اور 3 کتابیں انہی پہ نازل ہوئیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اور اللہ نے ان میں بادشاہی بھی رکھی، بڑے بڑے بادشاہ ان میں پیدا ہوئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔
یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بڑے بڑے پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. تو چونکہ اللہ نے اس قوم پر اپنی خصوصی عنایتیں فرمائیں، لیکن اس قوم نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرنے کے بجائے مسلسل نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ کی نظروں سے وہ گر گئے، اور اللہ نے ان کی ناشکری پر ان کو سزائیں دی اور ان سے سلسلے نبوت کو ختم کر دیا. اور پھر یہ نبوت عربوں کو عطا فرمائی. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے. یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کا خاندانی نام بنی اسرائیل ہے اور مذہبی نام ان کا یہودی ہے. مذہباً یہودی تھے اور نسلاً بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں اور ان کے نبی کے زبانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی پیدا ہوں گے. جب وہ تشریف لائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا. کسی کو کنفیوژن نہ ہو، اس لیے بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے، دوسرے کوئی نبی بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوئے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر حضور کی صفات، آپ کے حلیہ مبارک اللہ نے تورات میں، انجیل میں بیان کر دیا تھا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں آپ سے پہلے یہودی آباد ہو گئے تھے، اور مدینے میں یہودی اس لیے آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ آپ ہجرت فرما کر اسی شہر مدینہ میں آئیں گے، تو آپ کے انتظار میں یہودی آپ سے پہلے مدینے میں آباد ہو گئے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جب حضور کو انہوں نے دیکھا تو جو علامتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی آپ کے بارے میں، بالکل سیم ٹو سیم انہوں نے پا لیا. اب ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے، ذاتی واد کی وجہ سے. کہ انہوں نے کہا ہے تو یہ نبی،
لیکن ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، اس لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ حسدا من عند انفسہم، ان کو دلی حسد ہو گیا تھا حضور سے، ایمان نہیں لائے، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ حسد اور ضد تھی۔ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، یہ عرب میں پیدا ہوئے، لہٰذا ہم ایمان نہیں لاتے۔ جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم تم سے پہلے ایمان والے ہیں، ہمارے کو تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ کہتے ہو، تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کے کرتوت کیا ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا ان کے تمام کرتوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک اللہ نے خود بیان کر دی کہ اللہ نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا تھا، اور ان کمبختوں نے کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو یہ مضمون چلے گا 123 نمبر آیت تک، آیت نمبر 40 سے 123 نمبر کی آیت تک، اور اس کا عنوان قائم کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور اس کے بعد ان 7 آیتوں میں ذرا مختصراً ان کے حالات اور اس پر تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد پھر 7 آیتوں کے بعد تفصیلات بیان کرنے کے لیے پھر وہی عنوان قائم کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور پھر ان کے حالات بیان کرتے ہوئے جب مضمون ختم کیا تو پھر جو ہے وہی عنوان پر ختم کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ قرآن پاک کے بیان کی خوبی ہے۔ اصل بیان تو یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر شروع کرے اور ذرا مختصراً اپنے بیان کو پیش کرنے کے بعد پھر اس کی تفصیلات بیان کرتا رہے، مضمون کو کھولتا رہے یہاں تک کہ اخیر میں پھر سب کو سمیٹ کر اخیر میں اسی پوائنٹ پر لے آئے۔ ہاں تو میں یوں کہہ رہا تھا، یہ ہے بیان، جہاں سے شروع کرے وہیں پہ ختم۔ اب ہمارے بیانات شروع کرتے ہیں مسجد فری سے، کبھی بھاگ رہے ہیں بس سٹینڈ پہ، کبھی ادھر جا رہے، کبھی لاتور کو جا رہے، آخر میں وآخر دعوانا۔ ارے اس کو بیان جیسے بھاشن بولتے اس کو۔ اصل بیان تو قرآن کا تبیانا لکل شیء، اصل بیان تو قرآن کا ہے، یہی فصاحت و بلاغت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا بنی اسرائیل، یعنی ان یہودیوں سے جو مدینے کے اطراف میں آباد ہو گئے تھے۔ فرمایا
اچھا یہ ان کو کیوں سنا رہے؟ یہ کارنامے تو ان کے باپ داداؤں کے تھے، پھر ان کو بیچاروں کو کیوں سنا رہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے باپ دادا کے کارناموں پہ فخر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ دادا اور یہ تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان۔ اسی وجہ سے دیکھو عرب کے لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے بالکل، اور بت پرست تھے۔ اللہ نے عربوں کو ہدایت دی، اور یہی عرب صحابہ بنے، اور اللہ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجے۔ اور یہ یہودی اپنے علم کی اکڑ میں رہ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ فباؤوا بغضب من اللہ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عاجزی انسان کو ہدایت تک پہنچاتی ہے، اور تکبر انسان کو گمراہی میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے بندے کی معراج ہے عبدیت۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش معلیٰ پہ بلایا، اور پھر خطاب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب اتنے اعلیٰ درجے پہ بلایا تو خطاب بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے نا جی۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ کلام کیا تو کہا کلیم اللہ، ہاں جی۔ عیسیٰ کو خطاب دیا روح اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ۔ ہمارے آقا تو عرش پہ پہنچے ہیں، تو کتنا بڑا خطاب دینا چاہیے۔ اللہ نے جو خطاب دیا سب سے عظیم خطاب عبداللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی بندگی کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، کلیم اللہ سے بھی خلیل اللہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے عبداللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ مقام عبدیت ہے۔ بہرحال اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل، بنی کے معنی ہیں بیٹے، اولاد، اصل میں تھا بنینا اسرائیل۔ یہ عربی گرامر میں اضافت کی وجہ سے جمع کی نون گر گئی، ہاں جی۔ تو بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور دوسرے اسرائیل، اور یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ یہاں اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، اسرائیل یہ لفظ جو ہے نا عبرانی زبان کا ہے، اور اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، کیونکہ عبرانی زبان میں ایل کے معنی اللہ کے ہیں،
ایل، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں الہ، اللہ، تو یہودیوں کی زبان میں، عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ایل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایل کے معنی اللہ، تو اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ اسی طرح سے جبرائیل، میکائیل، یہ ایل ایل بولے تو کیا ہے؟ ایل کے معنی اللہ، یاد رکھو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، لیکن وہ یعقوب سے مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی اور تھے، ان کا نام تھا العیس۔ یہ دونوں ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے تھے، جڑواں تھے۔ پہلے العیس پیدا ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ یعقوب سے مشہور ہو گئے۔ یعقوب کے معنی مراٹھی میں آتے ہیں پاٹھ لاگ کرنار، یعنی تعاقب کرنے والا، پیچھے آنے والا۔ تو یعقوب اصل میں تعاقب سے ہے، پیچھے آنے والا۔ چونکہ یہ اپنے بھائی کے پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا یعقوب، اور اسی سے یہ مشہور ہو گئے۔ تھوڑی سی تفصیلات، تفسیر بولے تو تفصیل کچھ بولتے ہیں، خالی ترجمہ کر لے کے تھوڑا مطلب بیان کرے نا، اسے تفسیر نہیں بولیں گے۔ تفسیر کے معنی ہے کھولنا۔ تو تھوڑی تفصیلات خاندانی اعتبار سے سنو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی، 3 بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی بیوی حضرت سارہ، یہ آپ کی چچازاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی۔ ان سے شروع میں اولاد نہیں ہوئی، تو دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا۔ حضرت ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھی، مصر کے شاہی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو بطور خادمہ کے شاہی گھرانے کی ایک خاتون پیش کی تھی، اور کہا تھا ہا اجرکی، ہا اجرکی، یہ تیرا انعام ہے۔ اب وہ ہاں اجرو کی لانگ فارم ہے، اس کا شارٹ کٹ لوگ کرے ہاجرہ ہاجرہ ہاجرہ، ہاجرہ نام ہو گیا۔ اس کا فل فارم ہے ہا اجرو کی۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر پیش کیا تھا یہ تیری نیکی کا انعام ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو پیش کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام اسماعیل رکھا۔ اسماعیل اصل میں یہ 2 جملے ہیں، ایک ہے اسماع، اسماع کے معنی سن، اور ایل کے معنی اللہ۔ اسماعیل کے معنی اللہ کی سن۔ تو اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، لیکن ان کی اماں ہاجرہ چھوٹی تھی۔ پھر 13 سال کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہوئے۔ پھر حضرت سارہ کا جب انتقال ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسرا نکاح فرمایا۔ عرب کی خاتون تھی، عرب عاربہ میں سے تھی وہ، قنطورہ بنت مفتور۔ قنطورہ بنت مفتور سے نکاح کیا۔ اللہ نے ان سے 6 بیٹے عطا فرمائے، 6 بیٹے۔ 6 بیٹوں کے نام یہ ہیں: زمران، یقسان، مدین، مدائن، اسیاق اور سوخ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے جو 2 بیٹے ہیں وہ پیغمبر ہوئے، اور باقی جو 6 بیٹے ہیں ان میں کوئی پیغمبر نہیں ہوئے۔ ہاں، ان کی اولاد میں پیغمبر ہوئے، جیسے مدین کی اولاد میں آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں سے 8 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے مکے کے اطراف میں آباد ہوئے اور ان کی نسلیں آباد ہوئی، خصوصاً جارڈن میں مدین کی اولاد آباد ہوئی، اور انہی میں شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے پیغمبر بنے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضرت اسحاق یہ ملک شام اور فلسطین میں آباد ہوئے، اور ان کی نسل وہاں آباد ہوئی، ملک شام فلسطین میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام یہ مکے میں آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلی بیوی بڑی ناشکری تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بہو سے کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا میرا سلام، اور یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے، اپنے والد کی خوشبو محسوس کی، پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی آئے تھے؟ کہنے لگی آئے تھے ایک بڑے حضرت، گھر کا پوچھے تو میں سب بتاتی، بہت تنگی چڑھی ہمارے گھر میں۔ پوچھا پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسماعیل سے کہو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے والد، وہ میرے والد پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تھے، تیری ناشکری سے ناراض ہوئے، مجھ سے کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے، وہ دلیندر چوکھٹ تو ہے۔ اور پھر اپنے بیوی کو طلاق دی۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا میں سب سے پہلے جس نے بیوی کو طلاق دیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں طلاق ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جی، تم بولیں گے عجیب ہی بات بول رہے ہیں۔ ہاں، تفسیر میں ایسی باتیں جو ہے تمہارے علم میں اضافہ کرتی۔ ہاں، معمولی بہانے سے غائب نہ رہو۔ نہیں، وہ شادی میں بہت ضروری تھا، یہ شادیاں تو بہت ہوتے رہتے، یہ مجلس تم کو نہیں ملے گی۔ یہی بات سمجھ میں؟ ہاں، بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دی۔ اس کے بعد انہوں نے اسی خاندان میں بنو جرہم میں دوسرا نکاح کیا۔ اس بیوی کا نام تھا حضرت رعلہ۔ حضرت رعلہ
کی موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو اس بہو نے بڑا اکرام کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کا بہت شکر ہے، اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہیں کیا، اور پھر کہنے لگی آپ نیچے اتر آئیے، میں آپ کے سر کے بال دھو لوں، کیونکہ سفر کی وجہ سے گرد ہو جاتی تھی نا اس زمانے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی سواری سے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ اس بہو نے کہا جی کوئی بات نہیں، ایک پتھر اٹھا کر لائی اور سیدھی جانب پیر کے نیچے رکھا اور کہا آپ اس پہ ذرا پیر رکھ کے تھوڑا اپنے سر کو جھکائیے تاکہ اس جانب کے آپ کی زلفیں میں دھو دوں۔ پھر جب ادھر کی دھو دی، وہ پتھر اٹھا کے اس جانب لائی اور کہا آپ اس پہ جو ہے پیر رکھو اور اس جانب جو ہے جھک جاؤ، آپ کے ادھر کے بال دھو دو۔ بال دھو دیے۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ پتھر میں خصوصیت تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے اندر نقش کر لیے۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج کل کعبے کے آگے ہے نا ایک پنجرا ہے، دیکھو سنہری پنجرا، کیا ہے اس میں؟ وہی پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب کا زمانہ ہے معلوم؟ تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ بعضوں نے جو تاریخ لکھی ہے نا 2100 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عیسوی کون سی چل رہی؟ 2023، یہ 2000 سال اور وہ 2100 سال، کتنے ہوئے؟ ہاں جی، تقریباً 4000 سال سے زیادہ کا زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت انس فرماتے ہیں اس پتھر پر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات دیکھتا تھا، لیکن لوگوں نے تبرک کے لیے اس کو چھونا شروع کر دیا۔ ہمارے لوگوں کیسا چھوچا کے ہیں، تو لوگوں نے بطور تبرک کے اس کو چھونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے نشان دھندلے پڑ گئے، لیکن آج بھی ہیں۔ میں جھانک کے دیکھا تھا اس میں، تو وہ قدم کے وہاں گڑھوں کے جیسے نشان آج بھی ہیں۔ آدمی جو ہے اگر ریت میں یا کسی کیچڑ میں پیر رکھے، نشان اٹھتے ہیں نا اس میں، آج بھی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، بہو سے کہا بیٹے جب اسماعیل آ جائیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ آپ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے شکار سے واپس تو اپنے بیوی سے پوچھا کہ میرے بعد کوئی آئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک نورانی چہرے کے بزرگ آئے تھے اور گھر کے حالات پوچھے، میں نے بتایا اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے بہت خوش ہو کر کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہنا میرا سلام، اور یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ فرمایا وہ میرے والد پیغمبر
ابراہیم خلیل اللہ تھے، تیری شکر گزاری سے بڑے خوش ہوئے اور مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ وہ چوکھٹ تو ہی ہے مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور ہر ایک بیٹا اپنی قوم کا سردار بنا، بڑے درجے والے تھے، لیکن کوئی پیغمبر نہیں بنا۔ ان میں سب سے مشہور نابت، اور پھر نسل آگے بڑھی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نسل میں آگے قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے چلی، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری نسل کا سلسلہ چلا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے العیس اور یعقوب علیہ السلام۔ العیس پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کی نسل میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ العیس کی نسل میں آگے چل کر حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کی اولاد میں سے تھے۔ العیس جو بڑے تھے وہ باپ کے لاڈلے تھے، اور چھوٹے جو یعقوب تھے یہ ماں کے لاڈلے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کافی عمر ہوئی، اخیر میں ان کی نظریں کچھ کمزور ہو گئی تھی، جیسے شعیب علیہ السلام کی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، آخر میں نظریں کمزور ہو گئی تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے بچوں، اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے جو مقبول ہے، اور ہر پیغمبر وہ دعا اخیر میں بہت ضروری جب ہو تب وہ استعمال کرتا ہے، اور اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا تم میں سے جو بھی قربانی پیش کرے گا وہ دعا میں اس کو دوں گا۔ اب جب بڑے تھے نا، شکاری تھے، گئے اور شکار لے کر آ گئے۔ اب بابا کے سامنے پیش کرنا بولے تو کوئی ضروری کام یاد آیا، تو وہ قربانی کا جانور ایک طرف رکھ کے کام کو چلے گئے۔ اماں نے یعقوب کو بلایا، کہا یعقوب تیرے بابا دعا دے تم بولے تھے، تو تیرا بھائی قربانی کا جانور لایا، کہاں چلے گیا کہ تو لے جا کے پیش کر، تیرے کو دعا مل جاتی۔ ماں کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے، دیکھو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہ قربانی کا جانور اٹھا کر والد کے سامنے لے گئے، کہا بابا تم بولے تھے نا جی دعا دے تم بول گئے، یہ قربانی کا جانور ہے دیکھو۔ یہ نہیں بولے میں لایا، کون لایا،
یہ قربانی کا جانور. ہوشیار لوگوں کے باتیں بھی بڑے شارٹ کٹ کے رہتے. والد نے فرمایا کون ہے؟ کہا یعقوب ہوں. کہا اچھا تو لایا؟ ان کو امید نہیں تھی. بہرحال ہاتھ پکڑا، صحن میں لائے، ہاتھ اٹھا کر اتنی دعائیں دی، اللہ اس کی نسلوں میں پیغمبر پیدا فرما اور اس کو خوب برکتیں دے. اتنی دعا مانگی پوچھو مت. اب وہ دعا جو خاص تھی یعقوب علیہ السلام کو مل گئی. اب بڑے بھائی آئے، آ کے دیکھے وہ جانور وہاں نہیں ہے. ہم نے پوچھے میں یہاں جانور رکھ کے گیا تھا، کون لے گیا؟ بعد میں پتہ چلا یعقوب جو ہے پیش کر کے دعا لے لیا. اب والد کے پاس آئے، کہا بابا میں لایا تھا جی وہ قربانی کا جانور. فرما بیٹے وہ تو یعقوب نے پیش کیا اور میں دعا دے چکا اس کو. کہاں بابا اور ایک لوں کیا؟ دعا دیتے نا. فرما نہیں بیٹے وہ دعا میں دے چکا. اتنا غصہ آیا کہ اب تو یعقوب کی دیکھتا ہوں. ڈھونڈنا شروع کر دیے، یعقوب کہاں ہے رے یعقوب؟ اماں نے محسوس کیا یعقوب ملتے انہیں ماری ڈالتا اس کو. یعقوب کو بلا کے کہا یعقوب تیرا بھائی بہت غصے میں ہے، تو یہاں سے بھاگ جا. اماں کہاں جاؤں؟ کہا ماموں کے گاؤں کو چل جا. یعقوب علیہ السلام کا ماموں ایک بستی کا سرپنچ تھا، مکھیا، لیکن تھا مشرک، بت پرست تھا. لیان اس کا نام تھا. اب جان بچا کے کیا کرتے جی؟ یہاں سے گئے اپنے ماموں کے گاؤں کو پہنچے. کہا ماموں میں آ گیا. ماموں نے کہا بھانجے کہاں سے آیا؟ کہا ماموں یہاں رہنے کو آیا. وہ بڑا بھائی بہت غصے میں ہے، اماں میرے کو بھیجی. کہا اچھا ٹھیک ہے تو رہے، لیکن یہاں رہنا ہے تو میرے بکریاں چرانا پڑتا ہے. کہا ماموں کوئی بات نہیں. اکثر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی، ہمارے آقا نے بھی چرائی. حضور نے فرمایا میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں 2 قیرات کے عوض میں، یعنی تنخواہ 2 قیرات. قیرات بولے تو کیا؟ قیرات بولے تو کیرٹ. کیرٹ سمجھتے نا؟ یہ سونا چاندی کے دکان والوں سے پوچھو. اور جی سونے کے کیرٹ رہتے، 18 کیرٹ کا، 20 کا، 22 کا. تو حضور نے فرمایا میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہے اجیاد میں. اجیاد مقام ہے 2 قیرات کے عوض میں. تو ماموں نے کہا یعقوب بھانجے تو رہ سکتا ہے مگر میرے بکریاں چرانا پڑیں گے. کوئی بات نہیں ماموں جان چرا لیتا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا گھر کے کھا کے ماموں کے بکریاں چرا رہا کیا بیٹے؟ او جی. تو یعقوب علیہ السلام وہاں رہ گئے. ماموں کے 2 بیٹیاں تھے، ان میں سے چھوٹی والی بہت خوبصورت تھی، بڑی والی بھی تھی مگر ذرا کم اس کے مقابلے میں. ماموں سے کہا ماموں کہ تمہارے 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے میرا نکاح کر دو نا، میرا بھی گھر بس جاتا ہے. ماموں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بکریاں تو چرا. وعدہ کیا ماموں نے، وعدہ یاد دلایا. ماموں تم بولے تھے نا جی. ماموں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ماموں چھوٹی والی سے کرو نا جی. ہاں وہ چھوٹی والی سے کر دو نا ماموں. ماموں نے کہا اچھی بات ہے. تاریخ پکی ہو گئی.
اب ماموں چھوٹی کا بول کے ہیرا پھیری کر گیا، چھوٹی بتا کے بڑی سے کر دیا نکاح۔ اب جب پہنچے شب زفاف میں تو دیکھا وہاں تو ہیرا پھیری ہو گئی۔ آگے کہا ماموں دیا نہ دھوکا۔ ماموں نے کہا بھانجے فکر نہ کو کرا، تھوڑے دن کے بعد چھوٹی سے بھی تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، لیکن ہماری شریعت میں اس کو حرام کیا گیا۔ اللہ نے لسٹ بیان کی چوتھے پارے میں کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ وہ لسٹ میں اخیر میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں ایک کو طلاق ہو گئی عدت ہونے کے بعد پھر جو ہے دوسری سے کر سکتے، یا ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی بہن سے کر سکتے، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ یہ ہماری شریعت میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی شریعت میں درست تھا۔ بہرحال بڑی سے نکاح ہو گیا اور ماموں نے ایک باندی بھی ساتھ میں دے دی، اور پھر دوسری سے نکاح ہو گیا، ماموں نے ایک باندی اور خدمت میں دی، زلفا اور بلہا، دو باندیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلے بیوی سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں یہودا، شمعون، روبیل، ربالون، لاوی اور یسجر۔ یہ لاوی کے پڑپوترے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 بیٹے ہوئے، اور پہلی باندی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان، تفتالی۔ دوسری باندی سے 2 پیدا ہوئے، جاد اور عاشر۔ ٹوٹل مارو کتنے ہوئے؟ 10 ہو گئے نا جی۔ اور چھوٹی جو بیوی تھی راحیل، ان سے 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی راحیل سے۔ تو اس بستی کے بت پرست تانا دیتے تھے کہ یعقوب ہماری دیوی کی پوجا نہیں کرتا، اس لیے دیوی کا کوپ اس پہ ہو گیا، اس پہ قہر نازل کی دیوی، اس کو اولاد نہیں ہوگی اس بیوی سے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ اللہ نے دعا سن لی۔ 10 سال کے بعد راحیل کے حمل ٹھہرا، اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نہایت حسین خوبصورت، نام رکھا یوسف۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام پیغمبر۔ اور پھر ایک اور بیٹا ان سے ہوا، تو اس بچے کے پیدائش کے وقت راحیل کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس بچے کا نام رکھا بن یامین۔ بن یامین یہ عربی نہیں ہے، عربی میں ترجمہ یامین کا بیٹا نہ، عبرانی ہے یہ۔ عبرانی میں بن یامین کے معنی آتے ہیں ماں مرے سو بچہ، ماں مر گئی تھی نا پیدا ہوتے ہی، تو نام رکھا بن یامین، ماں مرے سو بچہ۔ یہ کل 12 بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک بیٹی ہوئی۔ 12 بیٹے اور ایک بیٹی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔
تو گاؤں والوں میں سے کسی نے آ کر یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی. جب انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کیسے، انہوں نے کہا تمہارے والد انتقال ہو گیا. بس جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اجازت لی کہ اب میں اپنے گاؤں کو جاتا ہوں. اور ماموں پھر ایمان لایا. اس وقت جب کہ وہاں کی جو دیوی کا مندر تھا اس میں آگ لگ گئی، اور وہ جب جل گیا، حضرت یعقوب نے فرمایا اگر وہ معبود ہوتی تو آگ میں نہ جلتی. جو اپنے آپ کو نہ بچا سکی وہ معبود کیسے ہو سکتی؟ ماموں کے دماغ میں بات آئی. ماموں پھر ایمان لایا. جب یعقوب علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں تو ماموں نے کچھ بکریاں کچھ مینڈیاں بھی دیے. ہاں جی، باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہے تو جائز ہے، لیکن اگر بھیک منگ کے داماد سسرال سے لیا یہ حرام ہے. ہمارے خشک مولویاں جہیز حرام ہے، وہ پیسے دینا حرام ہے. ارے باپ بیٹی کو خوشی سے دے رہا، وہ حرام کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، سماج کا پریشر ڈال کر اگر اس سے لیا جا رہا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا حرام ہے نا. لہٰذا یہ داماد ہٹا کٹا ہے، خود جو ہے محنت کرنا، سسرال کے جان پہ زندگی گزارنا نہیں. لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے ہدیہ تحفہ تو یہ جائز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے بولتے ہیں نا اے ماموں سے مانگ نہ، ماموں خود دے دیتے، منگو نہ کہو. اس لیے نہیں منگنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں. منگنے والا اپنے انداز سے منگتا ہے، لیکن دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. بہرحال جب وہاں سے چلے ہیں تو گئے تھے اکیلے، واپس آ رہے تو مندہ کے مندہ ساتھ میں ہے. ہاں جی، ایک قافلہ ہی ہے ان کا. 2 بیویاں، 2 باندیاں اور 11 بچے، پھر مینڈیاں بکریاں. جب اپنے وطن پہنچے، ان کا وطن ہے کنعان. جب کنعان میں پہنچے یہ ریوڑ لے کر، تو دیکھا بڑے بھائی جو ہے شکار کر کے واپس آ رہے. ایک دم خیال آیا بڑے بھائی بہت ڈینجر ہے. تو آپ قافلے میں چھپ گئے. بڑے بھائی نے پوچھا کس کا قافلہ ہے یہ؟ تو ان کو بتایا گیا یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قافلہ ہے. کہا یعقوب؟ ایک زمانہ گزر چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال بھائی تو بھائی ہوتا نا جی. کتابی جلا کھاندے، خون تو خون ہی ہوتا ہے. ہے بات سمجھ میں؟ ہاں. تو بھائی کی یاد آئی. یعقوب علیہ السلام دیکھا بھائی کا ٹیمپریچر کم ہو رہا، فوراً نکل کے آئے، ایک دم گلے پڑ گئے، بھیا معاف کر دے. ارے یعقوب ہے کیا، ٹھیک ہے میں معاف کر دیا. انہوں نے معاف کر دیا. تو یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے، ان کی نسلیں جو آگے چلی ہیں، اتنی تعداد ان کی زیادہ ہوئی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد 6,70,000 ہو گئی تھی. ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ 12 قبیلے بن گئے. جب انہوں نے نافرمانیاں کی
اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پہ مسلط کیا. اس نے ان کو اتنا مارا ہے کہ 10 قبیلے وہاں سے بھاگ گئے فلسطین سے اور دنیا میں بکھر گئے. دنیا میں 2 قبیلے وہاں رہ گئے، باقی 10 قبیلے دنیا میں بکھر گئے. اس میں سے 3 قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے تھے. آؤ جی. اور ان میں سے ایک قبیلہ افغانستان میں آباد ہوا. ایک تاریخی بات بتاؤں تمہارے کو، یہ افغانستان کے جو پٹھانہ ہے نا، یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ انہی یہودیوں کی اولاد ہے. یہ اصل میں بنیامین کی اولاد ہیں، قبیلہ بنیامین کی نسل میں سے. اس لیے یہ افغان پہلے یہودی مذہب پہ تھے، پھر بدھسٹ بن گئے، بدھ مذہب وہاں پہنچا، اور اسی لیے انہوں نے بدھا کا بڑا مجسمہ بنایا تھا بامیان میں. یاد ہے نا تمہارے کو؟ جب یہ مول صاحب آ گئے وہاں حکومت والے، انہوں نے اس کے مجسمے کو توڑ دیا. پوری دنیا نے کہا یہ نکو توڑو، یہ پرانی تاریخی یادگار ہے. انہوں نے کہا یادگار بھیدگار ہم نہیں مانتے. انہوں نے توڑ دیا تھا. تو یہ مجسمہ وہاں کیسے پہنچا؟ افغانوں نے یہودیت کو چھوڑ کر بدھ مذہب قبول کیا. اس کے بعد پھر اسلام پہنچا افغان میں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اس پر اٹیک کیا اور افغانستان کو صحابہ نے فتح کیا. ان میں سے ایک سردار جس کا نام قیس تھا، خالد ابن ولید اس کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے. اور وہ قیس جو افغانوں کا جد اعلیٰ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کیا. چونکہ بہت جیالی بہادر قوم تھی پہلے سے ہی. اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اس کا نام عبد الرشید رکھا گیا. افغانی اسے بابا قیس کہتے ہیں. ہاں جی. افغانوں میں 2 شخصیت کی بڑی عزت آج بھی ہے. ایک یہ قیس بابا جو صحابی رسول تھے، اور یہ افغانی ان کی اولاد میں سے ہیں. اللہ کے رسول نے قیس کو دعا دی تھی، نسلوں کے لیے دعا دی تھی. اس لیے اس وقت سے لے کے آج تک افغانستان اسلامی ملک رہا. پوری دنیا کے ملکوں میں انقلابات آئے، لیکن ایک واحد ملک ہے جہاں پر دنیا کے فاتحین حکومت نہیں کر سکے. برٹش کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے افغانستان پہ حکومت کرنا چاہی تو یہاں آ کر ان کے فتح کا سیلاب رک گیا، اور برطانیہ افغانستان پہ حکومت نہیں کر سکا، بلکہ الٹا ان کو ٹیکس دیتا تھا. ارے بھائی تم چپ رہو. پھر روس نے اٹیک کیا 20 سال تک. یہ افغانیوں نے اس کو ایسا پانی پلایا بیٹے کو کہ جو سپر پاور تھا ایسا ٹوٹا ہے
کہ اس کے حصے بکھرے ہو گئے. جب سوویت یونین ٹوٹا ہے نا، کئی ملک وجود میں آئے اور اس میں تقریباً 9 ملک مسلم ملک بنے. 9 ملک جو سوویت یونین میں تھے. یہ برکت تھی افغانیوں کی. پھر امریکہ بہادر آیا، 20 سال تک مقابلہ کیا. یہ مرد مسلم نے، اور اسے بھی ایسا پانی پلایا، انہیں بھاگو بھاگو کر رہا، اس کے باپ کو بھاگنے نہیں دیا. آخر ذلیل ہو کر وہ نکل جانا پڑا. کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے جن کی نسلوں کو دعائیں دی تھی، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ انہی کے ہاتھوں سے سربلند ہوتا رہے گا. یاد رکھو. اب تم کہیں گے ان میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، وہ شہریوں میں ہیں. شہری جو ہے نا وہ ہوں گے بدماش، لیکن جو قبائلی ہیں اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ ایمان کے بہت پختہ ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے. بڑے جفاکش، بڑے محنتی، اور قیامت کے قریب یہیں سے مدد جائے گی امام مہدی کے لشکر کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے یہیں سے مدد جائے گی. بہرحال یہ درمیان میں ایک تاریخی باتیں تھے، میں بیان کر دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے کو کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. یہ موبائل میں ایسا مگن ہو گئے ہیں کہ پڑھنے والوں سے بھی پڑھنا نہیں ہو رہا. لہذا اس مجلس کو غنیمت سمجھو. ہاں جی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا، ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر پیدا ہوئے. دوسری روایت میں ہے کہ 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے. ایک تیسری روایت سنو، 1,24,000 نبیوں میں سے 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہوئے. 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سارے بنی اسرائیل میں سے ہوئے. اللہ نے وہ نعمتیں یاد دلائی. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا میں نے تم پہ انعام کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. کیا ہے وہ عہد؟ عہد بولتے ہیں ایگریمنٹ. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا. ایگریمنٹ یہ تھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، تو میں ارض عنکم وادخلکم الجنہ، میں تم سے راضی ہوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اللہ نے وہی عہد کو دوبارہ یاد دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، تم میرا عہد پورا کرو، ان پر ایمان لاؤ تو میں اپنا عہد پورا کروں گا، تم سے راضی ہوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہودیوں کو ایمان لانے سے اس بات کا ڈر تھا کہ قوم سے جو ان کو ہدیے ملتے تھے نا،
وہ ہدیے کہیں بند نہ ہو جائیں، اور قوم میں جو عزت ہے وہ مقام کہیں ختم نہ ہو جائے۔ حب جاہ اور حب مال، اقتدار کی محبت اور مال کی محبت، یہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اقتدار کی محبت میں انسان ظلم کرتا ہے، اور مال کی محبت میں حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے ملے۔ تو حب جاہ، اقتدار، ہر انسان کے دل میں اقتدار کی ہوس ہوتی، اگر وہ سیاست میں نہ ملے گھر میں چلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر گھر والی ہری مرچی رہی رہے اس کی دال گلے نہیں دیتی، اب وہ دیکھتا گھر میں بھی نہیں چل رہا، پھر کیا کرتا، مسجد میں کوشش کرتا جی۔ اس لیے لوگ صدر بننے کو مر رہے، ارے بہت دن سے کمیٹی نہیں بدلی، بدلو، کہہ کیا سے اس کو صدارت کی لالچ ہے بیٹے کو۔ یہ ہے حب جاہ، اقتدار کی ہوس انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور مال کی محبت انسان کو گمراہ کرتی ہے، کہ کماتا ہے تو حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے، جب مال جمع ہو جائے تو حرام جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میدان حشر سے بندوں کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں لگائی۔ اور تیسرے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، مال کمانے میں بھی پابند ہیں حلال کے، اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں جائز کے۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ ہی سے ڈرو اور حق بات کو قبول کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن۔ اور قرآن پچھلی کتابوں کا اپوز نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، بلکہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، دیکھنا انکار کرنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارا دیکھ کر یہ جاہل ان پڑھ بھی انکار کر دیں گے، اور جاہلوں کے انکار کا سبب تم بنو گے، لہذا تمہیں ڈبل عذاب بھگتنا پڑے گا، ایک خود کی گمراہی کا اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بننے کا۔ تو ان سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، خبردار اس کا انکار کرنے میں تم جلدی نہ کرو۔ انکار تو کبھی بھی کرنا جائز نہیں ہے، پھر پہلے انکار کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ تم اوروں کے کفر کا سبب نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں حقیر قیمت وصول نہ کرو۔ اصل میں یہ
یہودیوں کے جو عالمہ تھے نا، اگر غریب کوئی جرم کرتا ہے تو اسے اللہ کی کتاب کے حوالے دے کے اسے سزا دیتے تھے برابر. اللہ کا حکم ہے، ہمارے کو پورا کرنا پڑتا. اچھا، اگر کوئی مالدار وہی جرم کرتا یا بادشاہ وہی جرم کرتا تو بادشاہ بلا کے کہتا مفتی صاحب یہ ہدیہ لے لو، ذرا ہمارا خیال رکھو. اچھا جی. تو وہ غلط مسئلہ بتانے کے لیے جو ہدیہ لیا جاتا ہے نا، وہ اصل میں رشوت ہے، اور رشوت حرام ہے. ہاں جی، غلط مسئلہ بتانے کے لیے ہدیہ وصول کرنا رشوت ہے. اور حضور نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب مالدار کوئی جرم کرتا یا بادشاہ اور وہ ان کو ہدیہ دیتا تو مسئلہ ذرا نرم کر کے بتاتے تھے. اس کا دوسرا اپائے ڈھونڈ کے لاتے تھے انہوں، آپشن، کم سے کم سزا. تو اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے یہ دنیا کی حقیر قیمت نہ لو. کیا مطلب؟ حقیر نہیں لیے تو کیا زیادہ لینا کیا؟ حقیر سے مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اتنی قیمتی ہے پوری دنیا مل کر بھی اس کے برابری نہیں کر سکتی. جنت کی ایک نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. لہذا پوری دنیا کے خزانے بھی لیا نا، آخرت کی نعمت کے مقابل میں بہت کم ہے، حقیر ہے. بہرحال اللہ کے دین کی بات غلط نہ بتاؤ، غلط فتوے مت دو، اس کے عوض دنیا کی چیز حاصل نہ کرو، یہ رشوت ہے، حرام ہے. تو ان کو منع کیا گیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض دنیا کی حقیر قیمت نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سماج کیا بولیں گا، لوگاں کیا بولیں گے، بادشاہ کیا بولیں گا، امامہ کو ڈر ہے، صدر صاحب کیا بولیں گے. حق بات بول رہے، صدر رہندے، بادشاہ رہندے، کوئی رہندے. ہاں جی، ہاں یاد رکھو، ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیا گیا. ہر بات، حق بات جو ہے کڑوی رہتی. ہاں جی. تو یہ یہودیوں کے علماء کی خرابی تھی کہ وہ مصلحت حکمت کے پردے میں حق بات ظاہر نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کس سے کیا ڈرنا ہے جی، رزق دینے والا تو اللہ ہے نا. ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جسموں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو پیدا کیا، اور روحوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے رزق کو پیدا کیا. ہم بعد میں آئے، رزق پہلے آیا. ہاں جی. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب روتا ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہے نا جی. آپ یہ بتاؤ، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے سینے میں دودھ پہلے اترتا ہے؟ پیدا کرنے سے پہلے اللہ اس کی روزی عطا فرماتا ہے. ہے نا بات سمجھ میں؟ تو کیا پھر اللہ جس نے بھوکا اٹھایا وہ بھوکا سلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے حلال روزی تلاش کرو، حرام سے بچو. حرام میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے.
رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی. تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، او بنی اسرائیل حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق کو ظاہر کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، کیونکہ حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، لہذا حق بات کو ظاہر کرو. یہ حق سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو یہ چھپاتے تھے. ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر آپ کی صفات ظاہر کر دے تو آپ پہ ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان لا لیے تو عام مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے، خصوصیت باقی نہیں رہے گی. تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نمازوں کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. دیکھو جتنی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں نا، ہر شریعت میں نماز کا حکم تھا، کوئی شریعت نماز کے بغیر نہیں. اور اسی طرح ہر شریعت میں روزے کا حکم تھا، کوئی شریعت روزے سے خالی نہیں. اب رہی گئی زکوٰۃ اور حج، بعض شریعتوں میں تھے بعض میں نہیں تھے. حج اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کا مجموعہ ہے. تو فرمایا نماز کا اہتمام کرو، اقیم الصلاۃ. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھو، لیکن کہا نماز قائم کرو. قائم کرنا بولے تو کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا، پاکی کا خیال رکھنا، ہمیشہ طہارت سے رہنا، اور دل میں فکر رہنا اب اذان ہوتی اب نماز کو جانا پڑتا، چاہے گاہک ہی کیوں نہ ہو، تمہاری دکان پہ مصروف ہی کیوں نہ ہو. تو اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا، جماعت کے ساتھ، اور اوقات میں نماز ادا کرنا، وقت ٹال کر نہیں. اسے بولیں گے اقامت صلاۃ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو. ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک اندھے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی نماز کو لانے لے جانے والا نہیں ہے، مسجد میں لانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں پڑھ لوں کیا؟ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اندھے صحابی جب مسجد سے باہر نکلنے لگے، حضور نے آواز دی کہ یہاں آؤ. وہ پلٹ کے آئے. حضور نے پوچھا کیا اذان کی آواز اپنے گھر میں سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر. یہ مائک مراد نہیں ہے، پہلے بغیر مائک کی اذان ہوتے تھے نا، وہ اذان مراد ہے. تو حضور نے پوچھا کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تب تو تمہیں مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی. جب اندھے کو اجازت نہیں ہے تو آنکھیں والوں کو کیسی اجازت ہوں گی جی؟ ہاں. حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کی نماز سوائے مسجد کے ہوتی ہی نہیں. ہاں یہ اور بات ہے بیمار ہیں، یا بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یا کرفیو لگا ہوا ہے، یا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. یہ لاک ڈاؤن کم وقت جو ہے نا، یہ ہمارے کو زندگی بھر یاد رہیں گا.
ہاں جی پیسہ رکھ کے لوگ بھوکے رہے. ہاں جی تو ایسی ایمرجنسی کیفیت میں پھر شریعت سہولت دیتی ہے. یا سو رہے تھے آنکھ نہیں کھلی, پتہ چلا کہ جماعت ختم ہو گئی, تو اب اگر گھر پہ پڑھنا چاہے تو اجازت ہے, پڑھ سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے سوا ہوتی نہیں, تو اہتمام سے نماز پڑھنا, اسے بولیں گے اقامت صلاۃ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کا اہتمام کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. مالدار ہے نا, زکوٰۃ ادا کرو. جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے, سال گزر گیا, آپ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. کتنا؟ 2.5%, یعنی 1000 میں 25 روپے. اور صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو. یعنی منیمم کسی کے پاس 10,000 روپے بیلنس ہے, اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ہاں جی 52.5 تولے چاندی 10,000 میں آتی ہوں گی نا. ہاں 35,000, اچھا 35,000, چلو. تو سونا نہیں بڑا, میں چاندی بڑھوں, چاندی ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں تو اگر چاندی کا نصاب بنتا تو پھر جس کے پاس ایک 35,000 بھی ہے تو سال کو اسے زکوٰۃ دینا فرض ہے. معمولی بہانوں سے زکوٰۃ میں چوری کرو گے نا تو پھر چوراں تمہارا سوچھتا ابھیان کر دیتے تھے. ایسا بھی چل جاتا وہ. زکوٰۃ دینے کے بعد تمہارے مال کی گارنٹی ہے, حفاظت کی, اللہ کی جانب سے. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں زکوٰۃ دیو, تجوری کا دروازہ کھلا رکھ کے سو جاؤ. چور کیا اس کا باپ بھی نہیں چرا سکتا, فرشتے حفاظت کرتے ہیں اس کی. اور اگر زکوٰۃ نہیں دیا رے, اور الماری کو علی گڑھ کے 2 خفلاں بھی ڈالا, چوراں سبل سے پھوڑ کے نکالتے. تو فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرنے والے بولے تو کون؟ یا تو اس سے مراد ہیں نمازی, اور معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور اگر اس سے مراد خطاب یہودی سے ہے, یہودیوں اہل کتاب سے, تو معنی یہ ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, پھر نماز پڑھو ان کے ساتھ جو نماز میں رکوع کرنے والے ہیں. کیونکہ پچھلی شریعتوں میں نماز تو تھی لیکن نماز میں رکوع نہیں تھا, قیام ڈائریکٹ سجدہ. آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں, عیسائی پڑھتے ہیں. یہودی سینیگوگ میں, ان کے عبادت خانے میں ہفتے کے دن نماز پڑھتے ہیں, اور عیسائی چرچوں میں اتوار کے دن نماز پڑھتے ہیں. تو نماز ہر شریعت میں ہے, لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ رہا. تو پچھلی شریعتوں میں نماز میں قیام بھی تھا, قرات بھی تھی, قاعدہ بھی تھا, لیکن رکوع نہیں تھا. یہ رکوع اسپیشل امت محمدیہ کی نماز میں. تو آیت کے معنی یہ ہوئے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, او اہل کتاب, اسلام قبول کر لو اور نماز پڑھو ان لوگوں کے ساتھ جن کی نماز میں رکوع ہے, یعنی مسلمانوں کی نماز کی طرح سے تم نماز پڑھو.
آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کے کچھ رشتہ دار یہودی تھے، اور یہودی پڑھے لکھے تھے، تو یہ مسلمان کبھی اپنے رشتے کے یہودیوں سے پوچھتے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، ہم جس دین پر ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا؟ اور ہمارے نبی کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے کیا؟ تو کبھی یہودی مڑ میں آ کے کہتے تھے بے شک تم صحیح دین پر ہو، اور تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ضرور ہے۔ اب یہ مسلمان کہتے بھئی تم اتنا جانتے ہو تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہماری کچھ مجبوری ہے، تم اسلام پہ قائم رہو، یہ دین برحق ہے اور نبی بھی برحق ہیں۔ تو مسلمان پوچھتے پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہماری مجبوری۔ کیا مجبوری؟ ان کی عزت اور پیسہ، یہ مجبوری تھی۔ اگر مسلمان ہو گئے تو عام لوگوں میں شمار ہوں گا، ان کے ہدیے بھی مار کھائیں جائیں گے اور ان کا اقتدار بھی جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، او یہودیو یہ کیا غضب کرتے ہو کہ دوسروں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، یعنی اسلام کا، قائم رہنے کا اسلام پر، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ جس چیز کا حکم دوسروں کو دو، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دیکھو زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے عمل کی وجہ سے۔ اگر عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو حکم دے رہا، اس کے باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اب جیسے کوئی شرابی دوسروں میں رہے شراب نہ کو پیو رہے گناہ ہے، لوگ عمل تیری ایسی کہ تیسی پاؤں میں سے نکال کے کھن کھن بجاتے ہیں، تو خود پیرا ہمارے کو نہ کو پیو اڑا۔ ہاں جی، کوئی بے نمازی ہے، اذان ہو گئی، انہیں بولتا ہے جاؤ تمہاری نماز، جاؤ نا جماعت والے ہیں نا، جاؤ نا نماز پڑھ۔ ہاں تو کیا مسلمان نہیں ہے کیا تو؟ تو ایسے مسلمان، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے یہ۔ بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ بڑی غضب کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہو اور خود ایمان نہیں لاتے، یہ کیا غضب کرتے ہو؟ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنم نیچے رہیں گی، جنت اوپر، وہ بلڈنگوں میں سے جھانک کے دیکھیں گے، تو انہوں دیکھیں گے کچھ لوگ جہنم میں پہچان کے دکھ رہے، انہوں تعجب سے پوچھیں گے ارے تمہاری وجہ سے تو ہم مسلمان ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہم نیک عمل کرے اور آج جنت میں ہیں، پھر تم جہنم میں کیسا؟ تم ہی بولے نمازاں پڑھو رہے، ہم پڑھے جنت میں آ گئے، تم یہاں کیسا کیا؟ وہ کہیں گے ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا۔
افلا تعقلون، کیا اتنی عقل نہیں رکھتے ہو؟ جس چیز کو حق سمجھتے ہو دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو صبر کرتے ہوئے، اور نماز کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے حاجتوں کو پورا کریں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والو، اگر حالات تم پہ آئے دو چیزوں کا اہتمام کرو، حالات پہ صبر کرو، کیونکہ تم چاہ کر بھی حالات کو نہیں بدل سکتے۔ تعداد میں کم ہونا، اب تمہارے پاس کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے، روز کمانا روز کھانا ہے، تم کسی سے پنگا لینے کے موقف میں نہیں ہے نا، کیونکہ سب ان کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ ان کی ہے، سیاست ان کی ہے، مال ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، عدالت ان کی ہے، اور جی ہر چیز ان کی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو پھر ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے صبر۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگ کہتے ہیں یہ صبر یہ تو بزدلی ہے، نہ، صبر بزدلی نہیں ہے، بلکہ صبر پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں، وہ وقت بھی اللہ لائیں گا کہ جب تم دنیا پہ حکومت کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا مسلمانوں سستی نہ کرو، عیدی نہ کو بنو، اور غم نہ کرو، زیادہ سوچو مت ایڈوانس، انہوں آئے تو ایسا ہوں گا، اور دوسرے آئے تو کیسا ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ کیا تمہیں اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھو، جب بھی کوئی پریشانی ہونا قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دل کو اطمینان ہو گیا ہے جی۔ اور سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ تو اور بہتر ہے۔ جب مسلمان صرف تلاوت کر رہے تو اللہ کی اتنی مدد آ رہی ہے، اگر عمل کرے تو کتنی مدد اللہ کی آئیں گی۔ اور کبھی ہمت نہ ہارنا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ ہی تو ہے معاف کرنے والا، اللہ ہی تو ہے رحم کرنے والا۔ اور فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان موجودہ حالات میں مایوس ہو رہا ہے، ارے کیا جی کچھ بھی کرنے کو جاؤ تو ہمارے کو فیل کر دے رہے، 800 سال حکومت کرے تم، اب دوسروں کو کرنے دو نا۔ او جی ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے 1001 عیسوی سے لے کر
1857 ईस्वी तक कितने हुए? 800 से ऊपर हुए नहीं हुए? आप दूसरों को चांस दो ना जी। तो बोले हमारे को हमेशा जो हुकूमत है ना, अल्लाह की हिकमत अल्लाह बेहतर जानता है। कभी मुसलमानों पे हालात जो आते हैं ना, वो उनकी तरबियत के लिए होते हैं। हम तरबियत के दौर से गुजर रहे हैं। तरबियत में मशक्क़त होती है ना, एक कोई भी ट्रेनिंग रहती ना, ट्रेनिंग में क्या खाली खाना खा के सो जाने का रहता क्या जी? ट्रेनिंग में तो मशक्क़त रहती। तो ये दौर जो हमारे लिए मुश्किल नज़र आ रहा है, असल में ये ट्रेनिंग का दौर है। ट्रेनिंग वाले को देखो, वक्त पे खाना नहीं मिलता, रहने को रूम नहीं मिलता, हाँ जी, ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगी। तो इसलिए ईमान वालों को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हाँ जी, थोड़े से हालात से घबराना नहीं चाहिए। जब मक्की ज़िंदगी में मुसलमान घबरा गए और कहा या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दो, इनसे दो दो हाथ कर लेंगे, नहीं तो आप इनके लिए बद्दुआ कर दो। आयत शरीफा नाजिल हुई, इतने जल्दी घबरा गए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। हर कौम ट्रेनिंग के दौर से गुजरती, और ट्रेनिंग में आसानी नहीं रहती। ट्रेनिंग पूरी हो गई ना, बाद में फिर जो है उसके तो वारे नियारे हो जाते हैं। तो ये हालात जो हम पे आ रहे हैं ना, हमारी तरबियत के लिए हैं, मजबूत होना। हाँ जी, कभी रोज़े रखवा के मजबूत किया जा रहा है, कभी माल छुड़ा के मजबूत किया जा रहा है, कभी वतन छुड़ा के मजबूत किया जा रहा है। अल्लाह के एक एक हुक्म में ईमान वालों के लिए हौसला है, हाँ जी। तुम बोलेंगे इतने बातें कुरान में हैं क्या? ये कुरान पोती थोड़ी है, ये पढ़ लिए ज़ाला का ज़ाला। कुरान तो हिदायत है, ये हर ज़माने के लिए कुरान हिदायत है। एक मुफस्सिर का काम ही होता है कुरान की हिदायत को अपने ज़माने के लिए रहबर बनाकर साबित कर दे। तो कुरान सिर्फ हुजूर के ज़माने में हिदायत नहीं था, आज भी है, क़यामत तक के लिए। हर ज़माने में हालात बदलेंगे, कभी मुसलमान हाकिम रहेंगे, कभी महकूम रहेंगे। तो हर हाल में कुरान को रहबर साबित करना, यही तो मुफस्सिर का काम है। खाली आयत पढ़ के तर्जमा सुना देना ये काफ़ी नहीं है, मौजूदा हालात में इसको रहबर बनाकर साबित करना कि मौजूदा हालात में कुरान ने तुम्हें क्या हिदायत दी है, इसको पेश करना, साबित करना, ये असल काम मुफस्सिर का होता है। हाँ जी, हाँ। कुरान सिर्फ मुर्दों को बख्शने की किताब नहीं है, या उद्घाटन करने के वास्ते नहीं है। कुरान मकान बना, क्या करना, लाओ दारुल के बच्चों को पढ़ाओ कुरान शरीफ। हाँ जी, ये वास्तु शांति के वास्ते नहीं है कुरान, ये कुरान तो हिदायत के लिए है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। आओ कुरान से रहनुमाई ले लो। बहरहाल अगर किसी पे हालात आए ना, क्या करना, उसका इलाज कुरान पढ़ो, अल्लाह हौसला देंगे। कुरान में बड़ा हौसला है अल्लाह की जानिब से। ये कुरान अगर ना होता, मुसलमान तो मारे हैबत के मर जाते हैं, मायूसी से मर जाते हैं। ये कुरान हौसला देता है। पढ़ो कुरान को, समझ के पढ़े तो और ज़्यादा हौसला हिम्मत आए।
تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے سے۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں چل جاتے ہیں۔ ارے صبر کا پھل میٹھا رہتا ہے بھائی، مولوی صاحب بہت زیادہ ہو گیا تو خبر میں جاتا، اسے تو خبر میں جانا چاہیے کم بخت کو، جسے خدا پہ بھروسہ نہ ہو، اور جی جسے رسول کے وعدے پہ بھروسہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کرتے رہو۔ ہاں جی، جو کفایت کرتا ہے نا وہ مالدار ہے۔ مالدار پیسے والے کو نہیں بولتے، مالدار اسے بولتے ہیں کہ ملا کھا لیا شکر کیا، نہ ملا تو روتے نہیں بیٹھا بلکہ صبر کر لیا۔ کبھی کبھی اس مسافری کی حالت میں دیکھو کروڑ پتیاں بھی روتے بیٹھتے ہیں، مسجدہ میں اعلان کرنا پڑتا، ان کا سوٹ کیس کلسی بھی مار دیے، ایک بیگ مار دیے، ان کے پاکٹ مار دیے، انہیں بھی بھکاریوں کے لسٹ میں آ جاتا انہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ارے انہیں ان کے گاؤں میں مالدار ہوں گا، اس وقت انہیں بھکاری ہے بیٹا۔ یہ قرآن کا حکم اس زمانے میں تھا جب اے ٹی ایم نہیں نکلا تھا۔ آپ تو پیسے منگا سکتے نا جی، پہلے کہاں منگا سکتے تھے؟ تو مسافر کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، وابن السبیل۔ تو کب کس پر کیا وقت آئے گا نہیں بول سکتے، اس لیے حوصلہ رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کبھی اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کبھی ناگہانی کسی کی موت ہو جاتی ہے، انسان پہلے سے اس کے لیے تیار نہیں رہتا، لیکن حادثات تو کسی کو بول کے نہیں آتے۔ اچانک حادثہ پیش آئے، اب کیا کرنا؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تقدیر سے تم لڑ نہیں سکتے نا جی، تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تم سے پوچھیں گا، تم اللہ سے پوچھ نہیں سکتے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بندے اللہ سے پوچھ نہیں سکتے ایسا کیوں کرا، بارش برسانا تھا پریشانی کیوں نہیں برسا؟ ہاں بولے مالک مختار ہے بھائی، اس کا اختیار ہے۔ تم محتاج ہو، تم مانگتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، رہے میں جائیں گا برسا دیں گا۔ ہاں لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ وهم يسألون، بندوں سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کرا، یہ کیوں نہیں کرا۔ والصلاة، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ پریشان ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو۔ بارش رک گئی، اللہ کے نبی نے حکم دیا میرا ممبر مدینے سے باہر لے جا کے رکھ دو اور سارے لوگ کل حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی صلاۃ استسقاء، اور پھر حضور نے دعا مانگی۔ آپ نے اپنی چادر کو الٹا کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ دیکھو عام دعا مانگنے میں ہاتھاں کتنے اٹھانا، کاندھے کے نیچے، اور بارش کی دعا کے لیے کاندھوں کے اوپر، تاکہ اللہ کو ہمارے رحم حالت پہ رحم آ جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب معمولی مسئلے میں جو لڑائی کرے مسلمان، سنی وہابی اور فلاں، یہ لڑائیاں بات کی ہی رہی ہے۔ اصل کو مضبوط پکڑ لو تو لڑائیں نہیں ہوتے، یہ نہ سمجھی کہ لڑائیں ہیں، یہی بات سمجھ میں۔ اب حضور نور ہیں کیا نہیں ہیں، حضور بشر ہیں کیا نہیں ہیں، اب یہ لڑائیں کی باتیں ہیں کیا جی؟ حضور جب حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے تو حضور نور تھے، جب پیدا ہوئے تو بشر ہو گئے۔ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، قرآن نے دونوں باتیں بیان کر دی۔
لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ چکا نور اور واضح روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور ہیں، اللہ نے نور کہا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا بشر ہوں۔ آپ بتاؤ، اگر حضور کی بشریت کا انکار کرے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، حضور کے نور ہونے کا انکار کر دے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، اور قرآن کا انکار کرنا بولے تو اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ یاد رکھو، یہ مسائل ایسے ہی نا سمجھی کے جھگڑے، چپی آگوں کے جھگڑے۔ اب سمجھدار یہ جھگڑوں میں تھوڑی پڑے گا جی، اصل چیز کو پکڑے گا۔ اصل چیز ہے قرآن کریم اور جی اور احادیث مبارکہ۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تو چاروں طرف سے بادل نے ہجوم کر دیا، اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ لوگ بھاگنے لگے بارش سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی وہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے دیکھو پانی کے ہاتھ سے دعا کرنے کو آیا، جب پانی آیا اب بھاگ رہے ہیں اس کو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خاموش کرا دیا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا بھائی، چراغ جل رہا تھا، میں نے پوچھا یہ چراغ میں روشنی کہاں سے آ رہی؟ اس نے چراغ بجھا کے کہا جہاں چلی گئی وہاں سے چا رہی ہے۔ ارے یہ تو عقل مند کو دماغ میں بھی نہیں آتا۔ ایک مولانا تقریر کرے، دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے، اتفاقاً مول صاحب باہر نکلے، بارش شروع ہو گئی۔ آپ بارش سے بچنے کا چھتری تو لائے نہیں تھے، آپ بھاگ رہے۔ ایک آدمی بولا اے مولانا کہاں بھاگ رہے؟ تم ہی بولے نا بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو۔ مولانا بولے وہ رحمت جو ہے پواں میں آ رہی تو اس کی بے حرمتی ہو رہی بول کے بھاگ رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی یہ مولویوں سے نکو لگا لے جی، مولویوں سے نکو لگاؤ۔ ایک مرتبہ ایک مولوی جو ہے کھانا کھانے کو توشہ کھولا، روٹی تھی، ایک کوا جو ہے برابر اس کو تاکتے بیٹھا تھا، اس کی نظر ہٹتی کوا روٹی لے کے اڑا۔ ہم مولانا کی روٹی لے کے کوا اڑا۔ مولانا بولے ابے عزت سے لا کے رکھ بیٹا، یہاں عزت سے لا کے رکھ۔ انہوں نے بولا کیا کر لیں گے؟ مولوی بولے مولویوں سے کھیٹ نہ کو دیکھ، بہت نقصان میں رہیں گا۔ کوا بولا جاؤ جی، تم کیا، تمہارے سے کیا ہوتا؟ انہوں نے بولا ٹھہر بیٹا، جمعہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے کوا کھانا حلال ہے۔ بیٹا تو پھر کہیں پناہ نہیں لے سکتا، دکھتے ہی مار۔ کیوں ڈیل کرتا کیا؟ کوا بولا بھائی کمپرمائز کرتے مول صاحب، یہ تمہاری روٹی لے لو، وہ فتویٰ نہ کو دو۔ اس لیے ذرا مولویوں سے کھیٹو نہ کو۔
ہے جی. بہرحال تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا کیا آسان ہے بولے تم؟ نماز بہت مشکل ہے. بے نمازیوں سے پوچھو، شروع میں جماعتاں نکلے تھے، دیکھو شروع میں تو جماعتوں والے گشت کو نکلتے ہیں نا، لوگ جماعت دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. آئی رے اللہ میاں کی پولیس اللہ میاں کی پولیس بولتے تھے پہلے لوگ. ہاں جی، ان کے ہاتھ کو لگے رہے، پورے زندگی بھر ان کے پاس رہنا پڑتا ہے. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لایا، کہا حضرت میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے. اب حضرت بولنا نا بہت اچھا کرا بول کے. حضرت بولے بھائی کیوں تو نے اس کو جنم روگ لگا رکھا ہے؟ یعنی حافظ بننا یہ وقتیہ نہیں ہے، زندگی بھر اس کو پڑھنا پڑے گا، زندگی بھر اس کو یاد کرنا پڑے گا. ہاں جی، سفر میں حضر میں ہر وقت تو قرآن باقی رہتا ہے. ذرا غفلت کرے رے، قرآن یاد بھی جلدی ہوتا اور بھول بھی جلدی جاتا ہے. بہت اللہ کا کلام ہے نا، بڑا مستغنی ہے، جو لاپرواہی کرے بھول جاتا ہے. حضور نے فرمایا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے قیامت کے دن اس طرح سے اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ یہ کھال نہیں ہوگی. لوگ بولیں گے رے حافظ ہو کے قرآن بلائے سو ہے. تو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، خشوع کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں پوچھیں گا کیا کرا تو، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ جسے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو شوق سے پڑھتا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو دنیا کی ساری محنتوں کا معاوضہ وہاں اللہ میں عطا فرمانے والا ہے. اس لیے دیکھو ملازم ایک مہینے تک بہت پابندی سے جاتا نا جی، بارش رہو، گرمی رہو، سردی رہو، ہڑتال رہو، بساں بند رہو، کئی سا بھی جاتا ہے. ہاں جی، وہ پہلے جمعہ کو مجلگوں میں تھا، میں تفسیر تھی، رات میں تفسیر ہوئی، صبح بس سٹینڈ پہ آئے تو بساں بند، ایک ٹریول چلتی وہاں گئے تو وہ بند آ رہی. بولا آپ جانا کیسا کیا؟ تو ایک کار والا آیا، اس سے پوچھے بھائی لاتور جا رہا کیا؟ انہوں نے بولا امبے جو گئی لا چال لو. بولا چل ہم بھی جا رہے ہیں. وہاں بیٹھا تو میں کیا دیکھوں اندر پورے ٹیچراں ہیں، پورے ٹیچراں ایسا بھر دیا وہ تھپیاں لگاتے نہیں. ٹیچراں بولے ہمارے کو جانا ضروری ہے. آپ بتاؤ مساں بند اور ساری چیزیں کچھ نہیں ہے، مگر نوکری والوں کو تو جانا ہی جانا ہے نا اس کو. ہے نہیں، آفیسر یہ تھوڑی پوچھتے تو کیوں ایبسنٹ ہوا ہے، تم بہانہ کتنا بھی کرو نہ، بولتے پہلے حاضری لگانا تھا. تو ملازم ایک مہینے تک اپنے آرام کو قربان کر کے محنت کرتا ہے. کہہ گیا اس سے، اسے معلوم ہے مہینے کے بعد تنخواہ ملنے والی ہے، وہ تنخواہ کے لیے اتنی محنت اٹھا رہا ہے. تو ایمان والا دنیا میں مشقتیں اٹھا رہا ہے. کہہ گیا اس سے یہ تنخواہ آخرت میں ملنے والی ہے.
اللہ تعالیٰ دنیا کے تکلیفوں کا بہترین بدل انعام آخرت میں عطا کرنے والا ہے. جسے اس بات کا یقین ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ وہاں پورا انعام عطا فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں. اچھی بات، ٹھیک ٹھیک. ایک دعا کی درخواست ہے. غوث ولد محبوب بھائی پرلی والے، ان کا آپریشن چل رہا ہے لاتور میں. دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے اور ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں شریک ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز حاجات کو پوری فرما. یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما، بردار بنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.